یہ بھی ایک المیہ ہے. کسی کہیں کہ استخارے کا یہ جواب آیا ہے اور کوئی کہے جی بابا جی نے موکل سے پوچھ کے بتایا، تو دونوں باتوں میں سے موکل والی بات کو زیادہ ترجیح ہوگی، ہے نا. وہی مزاج ہے لوگوں کا ایسا. اللہ پاک بس رحم فرمائے. اچھا، تسبیح کا استخارہ صرف استخارہ نہیں ہے. جس کو آ گئی نا تسبیح کے معاملات، وہ اس کے ذریعے سے کاٹ بھی کر لیتا ہے، اس کے ذریعے سے حاضرات بھی کر لیتا ہے، اس کے ذریعے سے جادو بھی کاٹ دیتا ہے، اس کے ذریعے سے جن بھی بھگا دیتا ہے. جو کام اس کو بولے روحانیات میں، محبوب کو بھی بلا دے گا قدموں میں اور بغض بھی ڈال دے گا، ناجائز رشتہ ہوگا کسی میں، یعنی جو امر کہیں اس سے، جس کام کا کہیں وہ اس کے ذریعے سے کر لے گا اگر اس کو صحیح طریقے سے آتی ہے. اس پہ کوئی اور سوال ہے؟ ہر ایک کا استخارہ، جیسے کہ جو تجربات سے، ایک تو سنت استخارہ جو تجربات کے ذریعے جو کر رہے ہوتے ہیں وظائف کے ذریعے سے، تو کیا سب کا استخارہ ایک جیسا ہوتا ہے یا سب کا نتیجے مختلف آ رہے ہوتے ہیں؟ بالکل بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں، اس میں 2-3 چیزوں کی وجہ سے استخارے میں فرق پڑتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک خاص اجازت ہوتی ہے استخارے کی، وہ اپنے شیخ سے، اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے لی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ استخارہ کرنے کی اجازت دے دے، یہ اجازت الگ ہے. اور ایک یہ ہے کہ وہ استخارہ کھلنے کی اجازت دے دے. تو جس کے پاس وہ نسبت والی اجازت موجود ہے، اس کا استخارہ دوسرے ایسے افراد جن کے پاس اجازت نہیں ہے ان سے مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا، وہ خود روحانیات میں کیا مرتبہ رکھتا ہے. سب سے پہلے لطائف اس کے جاری ہونی چاہیے، لطائف سے عرفان اس کا آنا چاہیے. اب اس پہ بہت کھل کے نہیں بات کر سکتے، یعنی روحانی لحاظ سے وہ جتنا زیادہ مضبوط ہے، وہ جتنا زیادہ قرب میں ہے، کیونکہ وہ مشورہ کس سے لے رہا ہے نا، تو وہ اس سے جتنا زیادہ قرب میں ہوگا اس کو زیادہ صحیح جواب ملے گا، ہے نا. دوسری بات یہ. تیسرا، کثرت تجربہ. اچھا، اب یہ نہیں اس میں معاملہ کہ میں نے 1000 مریض دیکھا ہے اور دوسرے نے 10,000 مریض دیکھا ہے. یہ کثرت تجربہ نہیں مراد ادھر سے. یعنی یوں کہیں گے نا، جس نے 1000 مریض دیکھا اس کا تجربہ کم ہے استخارے میں، اور جس نے 10,000 مریض دیکھا اس کا زیادہ ہے. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. اس نے اپنے استخارے کو کھولنے کے لیے کتنی پریکٹس کی ہے، اس نے کتنا ٹائم دیا ہے اپنی تشخیص کو بہتر کرنے کے لیے. اب اس نے 10,000 مریض دیکھے، 10,000 کے 10,000 اس نے غلط بتا دیے. کون سا اچھا تجربہ ہے اس کا؟ غلط استخارے کا تجربہ ہے اس کو، ہے نا. تو یہ استخارہ بھی نا، یہ عملیات میں ایک ایسی چیز ہے جس پہ باقاعدہ پریکٹس کی جاتی ہے. ایسے ہی بیٹھ کے تسبیح ہلانا شروع کر دینا یا ایسی مراقبے کے ذریعے جواب دینا شروع کر دینا، یہ نہیں ہوتا ایسا. بالکل، یہ بالکل غلط ہے. اور جیسے فتویٰ، جیسے مفتی فارغ ہوا تخصص کر کے اس کو نہیں بٹھایا جاتا نا کہ تم سب لوگوں کے فتوے جو بھی ہیں تم لکھنا شروع کر دو، آج سے تم مہر بھی دے دی افتاء کی، اس کو پکڑا دی کہ بھئی تم تھپا بھی مار دینا فتوے پہ اور تم سب کو چیک بھی کر لینا. کیوں نہیں کرتے؟ اس نے تو سارے اصول پڑھ لیے نا. فتویٰ دینے کے اصول اس نے سب پڑھے ہوئے، اس کو دے دیں، سب سارے فتوے دے دیں. کیوں نہیں دیتے؟ اس نے ابھی فتویٰ دینا سیکھا نہیں ہے. وہ ابھی ان باریکیوں سے واقف نہیں ہے جن کا ایک ماہر مفتی خیال رکھتا ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ پہلے ماہر مفتی کی
صحبت میں رہ کے اس کی شاگردی میں فتویٰ لکھنا سیکھے گا، جبکہ وہ 2 سال 1.5 سال 1 سال اس نے فتوے کے اصول پڑھیں، اس کے باوجود وہ نہیں لکھ سکتا فتویٰ، جبکہ اس کے لیے تمام ظاہری طور پہ کتابیں موجود ہیں نا، اس نے اصول بھی پڑھ لیے، وہ کتابوں سے جو ہے مسائل بھی نکال سکتا ہے، جزیات بھی نکال سکتا ہے، پھر بھی وہ نہیں دیتا فتویٰ، اس کو نہیں اجازت دیتے۔ تو جن معاملات کا تعلق ہی باطن سے ہے، جو چیزیں نظر ہی نہیں آتی، وہ صرف طریقہ سیکھ کے کوئی استخارہ کر لے گا، تشخیص کر لے گا، اتنی آسان بات ہے یہ۔ تو اس پر باقاعدہ استاد پریکٹس کرواتا ہے، اور سالوں محنت ہوتی ہے اس پر، اب تشخیص کو درست، کیونکہ تشخیص آدھا علاج ہے۔ کیا ہے؟ صحیح تشخیص ہو جانا مریض کا آدھا علاج ہو جانا ہے، اور تشخیص ہی غلط ہوئی تو کچھ بھی کرتے رہو، کیونکہ اس نے مرض ہی غلط پکڑا ہے۔ کسی کے سر میں درد ہے، وہ اس کو دوائیاں پیٹ کے درد کی دے رہا ہے، تو جتنی زیادہ دیتا رہے اس کا بیڑا غرق ضرور ہوگا، صحیح ہونے کی اس کے چانسز بہت کم ہیں۔ تو بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں امور جو میں نے عرض کیے وہ، اور تیسرا اس نے خود اپنا استخارہ کھولنے میں کتنی محنت کی ہے اس پر ہوتا ہے۔ اسی لیے یوں ہوتا ہے معاملہ، یہ بھی لوگ جو ہے نا غلط کرتے ہیں کہ ایک ساتھ 2-3 جگہوں سے ایک جیسا استخارہ کروا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بھائی شادی کا استخارہ ہے، وہ 3 جگہ پرچیاں لکھ کر دے دی، اب تینوں جگہ سے الگ الگ جواب آ رہا ہے، اب وہ پھنس گئے، بولے بھائی ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے غلطی کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تینوں کے معاملات پتہ نہیں ہے نا۔ اب اس میں سے یہ کیسے پتہ لگے کہ تینوں میں سے کون زیادہ اچھا ہے؟ اب جس سے جا کے پوچھیں گے وہ بولے گا میں زیادہ بڑا بابا ہوں، باقی 2 میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہی ہے کہ یا تو سنت استخارہ کر لیں خود سے، ہے نا، تھوڑی سی محنت کریں، سنت استخارہ کر لیں تو اس سے بھی جواب پتہ لگ جائے گا، ورنہ یہ ہے کہ یہ 3 امور پہلے سے کسی ایک میں دیکھ لیں اور پھر اس سے استخارہ کروائیں۔ اچھا، یہ استخارہ جو ہے نا یہ عرفاً بولا جا رہا ہے، ان کو اصل میں یہ تشخیص کے طریقے ہیں۔ عرفاً عوام بھی ان کو استخارہ بولتی ہے، لیکن اصل استخارہ وہی سنت استخارہ ہے، اسی کو استخارہ کہیں گے۔ اس کو استشارہ بول دیتے ہیں، کوئی کچھ بول دیتا ہے، کوئی کچھ بول دیتا ہے، بعض تشخیص کے طریقے بول دیتے ہیں، تو اصل استخارہ وہی ہے۔ اور یہ جیسے کہ استخارے کے اندر اب کیا استخارہ حضور کیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا ہے، یا بہت لوگ موکلات کے ذریعے یا شیخ سے پتہ کر لیا مراقبے میں، یا حضور علیہ السلام جیسے امام بخاری کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ جب بخاری لکھ رہے تو ہر حدیث پہ استخارہ کر رہے تھے، تو بعض علماء نے لکھا کہ وہ حضور سے ڈائریکٹ پوچھ رہے تھے مراقبے کے ذریعے۔ تو یہ جو استخارہ کرتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں کہ من جانب اللہ کرتے ہیں یا موکلات کے ذریعے مختلف صورتوں سے؟ دیکھیں، عوام اور عوام سے تھوڑا سا اوپر جو نارمل قسم کے جو ہے وہ معالجین وغیرہ ہوتے ہیں، وہ تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی خیر طلب کرتے ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں جواب آنے کا معاملہ نہیں ہے نا، یعنی باقاعدہ کوئی روحانی اشارہ ہو، ایسا عموماً نہیں ہوتا۔ تو عوام کے لیے تو صرف یہی ہے کہ وہ صرف دعا کر لیتے ہیں اپنے امور میں خیر کے لیے، یہ ہے استخارہ۔ اس کے بعد جس کی روحانی پہنچ جہاں تک ہے، کسی کی موکل تک ہے، تو وہ موکل سے پوچھ لیتا ہے۔ اب موکل بھی بیچارہ کیا بتائے گا، اس لیے ذلیل بھی ہوتے ہوں کئی بار، ہاں، تو اس کو بھی وہ استخارہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو سارے موکل نہیں ہوتے خراب، کثرت سے زیادہ خراب ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں۔ تو
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو استخارہ تو بولتے ہیں لیکن وہ اصل میں استخارہ نہیں ہوتا. اچھا، لوگوں کا بھی مزاج یہ ہے کہ استخارہ جو اصل استخارہ ہے اس کے جواب کو اتنا معتبر نہیں جانتے جتنا موکل کے جواب کو معتبر جانتے ہیں. یہ بھی ایک المیہ ہے. کسی کہیں کہ استخارے کا یہ جواب آیا ہے اور کوئی کہے جی بابا جی نے موکل سے پوچھ کے بتایا، تو دونوں باتوں میں سے موکل والی بات کو زیادہ ترجیح ہوگی، ہے نا. وہی مزاج ہے لوگوں کا ایسا. اللہ پاک بس رحم فرمائے. تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح کسی کی پہنچ موکل تک ہے، کوئی مراقبے میں چلا جاتا ہے، اب وہ جس کی پہنچ جہاں تک ہے وہ وہاں سے پوچھ لیتا ہے. استخارے کے لیے تسبیح کی صورت ضروری تو نہیں، یا مراقبے کے ذریعے کر لیں جن کا مراقبہ مضبوط ہو جائے؟ ہاں دیکھیں، ابتداً تو یوں ہے کہ اب وہ سکھانے والے پر بھی ہے کہ بعض لوگ تسبیح پہ سکھاتے ہیں ابتداً. اب وہ تسبیح صحیح چلانا سیکھنا، یعنی آپ جب ماہر معالجین جو ہیں نا روحانیات کے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو ان میں سے کافی سارے تسبیح والے استخارے کو اچھا نہیں کہیں گے. جب آپ بیٹھیں گے نا تو ان کے نزدیک وہ کہیں گے کہ تسبیح والا استخارہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، یعنی صحیح نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کتابوں میں تو طریقہ لکھا ہوا ہے لیکن اصل میں اس کو صحیح طریقے سے کھولنے کے لیے 2-3 سال لگتے ہیں. یعنی 2-3 سال وہ 3 سے 4 گھنٹے اکیلے میں بیٹھ کے اس پہ محنت کرے گا. اب اس کی مشقیں ہیں الگ الگ. ایک مشق سے جب وہ گزر جاتا ہے پھر اس کو دوسری مشق دی جاتی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی، اسی طرح مشقوں سے گزارا جاتا ہے، تب جا کے وہ تسبیح کے ذریعے سے صحیح استخارہ کرنے کے قابل ہوتا ہے. ابھی تو بالکل بھی ایسا نہیں ہو رہا. کوئی بھی تسبیح پکڑتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا، تسبیح کا استخارہ صرف استخارہ نہیں ہے. جس کو آ گئی نا تسبیح کے معاملات، وہ اس کے ذریعے سے کاٹ بھی کر لیتا ہے، اس کے ذریعے سے حاضرات بھی کر لیتا ہے، اس کے ذریعے سے جادو بھی کاٹ دیتا ہے، اس کے ذریعے سے جن بھی بھگا دیتا ہے. جو کام اس کو بولے روحانیات میں، محبوب کو بھی بلا دے گا قدموں میں اور بغض بھی ڈال دے گا، ناجائز رشتہ ہوگا کسی میں، یعنی جو امر کہیں اس سے، جس کام کا کہیں وہ اس کے ذریعے سے کر لے گا اگر اس کو صحیح طریقے سے آتی ہے چلانی تسبیح. لیکن وہی معاملہ ہے کہ اس کو وقت دینا پڑے گا، اس کو 2-3 سال اس پہ محنت کرنی پڑے گی اور پھر وہ کتابوں کا محتاج نہیں رہے گا. ہر عمل کے لیے کتاب کھول کے کوئی عمل نہیں دیکھنا پڑے گا اس کو، یا یوٹیوب پہ وہ جو ہے نا ویڈیوز اس کو کھول کے نہیں دیکھنی پڑے گی. اس کام کے لیے میں کون سا عمل کروں، اس کام کے لیے کون سا عمل کروں. وہ بے نیاز ہو جائے گا اس سے. لیکن سارا معاملہ یہ ہے کہ محنت کرنے کا. لیکن لوگ جو ہے فوراً رزلٹ چاہتے ہیں، فوراً میں عامل بن جاؤں. جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس طرح وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کروا تو لیتے ہیں لیکن ان کے خود دل مطمئن نہیں ہوتا. یار چل کروا لیتے ہیں، تو بولتے ہیں یار یہ بابا لوگ کیا بتاتے ہوں گے. اعتراضات ہوتے ہیں، وہ عجیب و غریب ذہن کے مالک ہوتے ہیں. تو کیا اس سے استخارہ کروانے والوں کی نیت کا فرق پڑتا ہے؟ بالکل ایسا ہے. اگر وہ صاحب مجاز ہے، استخارے کی نسبت کی اجازت بھی ہے اسے اور وہ صحیح استخارہ کرتا ہے، تو بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام والا واقعہ ہے کہ آپ سے 2 لوگوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی. کیا؟ ایک نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بادشاہ کے منہ میں انگور نچوڑ رہا. دوسرے نے دیکھا کہ میرے سر کو چیلیں آ کے کھا رہی ہیں. اس سر پہ کچھ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں یا کچھ اناج ہے اور چیلیں اس میں آ کے چونچ مارتی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے تعبیر ارشاد فرمائی کہ بھائی جو بادشاہ کے منہ میں انگور نچوڑتا ہے وہ آزاد ہو جائے گا اور وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا مقرر ہوگا. اور دوسرا جس کو چیلیں جس کے سر سے اناج کھاتی ہیں اس کو سزائے موت ہوگی، اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور اس کے سر کو جو ہے نا پرندے کھائیں گے. اب وہ جب یہ تعبیر بیان کی نا تو وہ دونوں ہنسنے لگے، کہہ کے مارنے لگے. ہم تو ایسی مذاق کر رہے تھے.
آپ تو ایسی مشہور خواب کی تعبیر بیان کرنے والے، آپ کو یہ نہیں پتہ لگا کہ ہم نے خواب ہی نہیں دیکھا، یہ ہم نے تو جھوٹ بیان کیا ہے۔ جیسے آج کل لوگ ہیں نا، اینکرز چلے جاتے ہیں بابوں کے پاس، اب وہ کون سے بابے ہوتے ہیں وہ بھی ان پہ بھی کلام ہے ویسے، لیکن وہ جا کے بولتے ہیں آپ کو پتہ نہیں لگا ہم جھوٹے ہیں، ہمارا بندہ جھوٹا آیا تھا آپ کے پاس، بابا ہو کے آپ کو نہیں پتہ لگا، آپ کے موکل نے نہیں بتایا۔ ویسے ہی ان کو کہا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ آپ کو پتہ نہیں لگا ہم نے جھوٹ خواب بیان کیا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اب جیسا میں نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا، بھلے تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو۔ کیا؟ بھلے تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، جیسا میں نے کہہ دیا ویسا ہوگا۔ تو بالکل یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جو صحیح استخارہ کرنے والے ہیں، جن کو استخارے کی نسبت کی اجازت ہے اور ان کی پریکٹس ہے اور روحانیت میں ان کا مقام ہے، تو اگر ان سے کوئی جھوٹا استخارہ کروائے، غلط استخارہ کروائے، غلط نیت سے استخارہ کروائے، تو وہ جیسا کہہ دیتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے، اور ان کی نیت کا اثر پڑتا ہے کہ ان کے لیے غلط جواب آتا ہے۔ غلط جواب ایسا کہ جیسی غلط اس کی نیت ہے ویسے نقصان والا جواب اس کے لیے آئے گا، اور وہ ہو کر بھی رہے گا، ہو کر رہے گا، کیونکہ اس نے کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، بس اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے۔